اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحمید۔ ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، حمد و ثنائی اسی ایک اللہ کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کے لیے اس کی ضرورت کے تحت سہولتیں مہیا فرمائی، اور ہم سب کو اس نے ہدایت سے سرفراز فرمایا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ انگنت درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر۔ آج کے روز انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے دنیا سے بے رغبت ہو کر زندگی گزارا کرتے تھے، اسی چیز کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ آدمی کے لیے اگر دیکھنا ہو کہ کون سا آدمی ہے جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس قدر مالدار ہے، اس کے جانثار جو لوگ ہیں وہ کس قدر مالدار ہیں، اس کے رشتہ دار جو اس پر ہمیشہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں وہ کس قدر مالدار ہیں، لہذا یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مالداری کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ایک ایسی خاتون تھی جو سارے مکہ کے اندر سب سے مالدار عورت تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے سارے مال کو اس نے وقف کر دیا تھا، سارے غلاموں کو اس نے وقف کر دیا تھا، سارے زمین جائیداد کو انہوں نے وقف کر دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت سارا مال ہے، یہ آج کے بعد سے میرا نہیں بلکہ سب کچھ آپ کا ہے، سب کچھ آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں لٹا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کسوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے ہر قسم کی امداد فرمائی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال و دولت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار میں سب سے سیر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے دوست بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے آج کے زمانے کے حساب سے، اس زمانے کے حساب سے تقریباً 20,000 درہم کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ آج کے زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً انہوں نے 2 کروڑ سے زائد روپے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ گھر کے اندر ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ اکبر! جب موقع آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اپنا سارا مال اللہ رب العالمین کی راہ میں لٹا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کچھ رکھے ہو کہ نہیں؟ کہا اللہ کے نبی صرف اللہ اور اس کے رسول ہمارے گھر میں ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں۔ اللہ اکبر! اس قدر جانثار صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ عثمان بن عفان کے بارے میں کیا کہنا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں کو مدینے کے اندر مضبوط کیا، جنہوں نے مکہ کے اندر ایسی تجارت کی کہ مکہ میں بہت سے مالداروں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، لہذا اللہ رب العالمین نے ان کی تجارت میں بہت زیادہ برکتیں رکھ دی تھی۔ جنگ تبوک کا موقع آیا تو انہوں نے تقریباً 6 کلو سونا اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیا، 29 کلو چاندی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیا، 1000 سے زائد اونٹوں کو مال سامان سمیت اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دیا، اور 100 جنگی گھوڑے عام گھوڑے نہیں، جنگی گھوڑے جو آج کے زمانے میں کروڑوں روپے میں ملتے ہیں، لہذا ریسنگ کے گھوڑے کروڑوں روپے میں ملتے ہیں، تو سوچئے جنگی گھوڑوں کا دام اور اس کا ریٹ کس قدر ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام بھی بہت تھے۔ حضرت زبیر بن عوام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
फुफेरे भाई भी थे, और उसी के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहा करते थे। जंगे उहुद के मौके पर, जंगे बदर के मौके पर, और इसी तरीके से बहुत से जंगों के मौके पर हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सामने ढाल बनकर रहा करते थे। ये जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला की मातहती में 1000 गुलाम थे जो उन्हें कमा कर लाकर पैसे दिया करते थे। दौलत उनके पास, दौलत की रेल पेल थी। अल्लाह अकबर, किस कदर मालदार थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुर्रहमान बिन औफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले, इनके बारे में क्या कहना। इन्होंने भी जंग तबूक के मौके पर 29 किलो सोना अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च किया था, और उसी के साथ साथ बहुत सारे ऊंट भी इन्होंने दिए थे और घोड़े वगैरह भी दिए थे। इसी तरीके से आसिम बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने तकरीबन 13.5 टन खजूर इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में खर्च किए थे। आज के ज़माने के हिसाब से उलमा बयान कहते हैं तकरीबन 64 लाख रुपए हिंदुस्तानी, 64 लाख रुपए की माल दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में उन्होंने लुटाया था। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसार के बारे में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार के बारे में है। आइए अनस बिन मालिक कहते हैं, सही बुखारी की रिवायत, और इसी तरीके से हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने साले हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, क्या कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साल भर के पॉकेट खर्चा कितना दिया करते थे। सही बुखारी की रिवायत बयान फरमाते हैं, वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु इम्राअतिन मिन निसाइही 30 वस्क़न मिन तमरिन व 20 वस्क़न मिन शईर। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालाना खर्चा एक एक बीवी को जो दिया करते थे 80 वस्क खजूर दिया करते थे, यानी 9600 किलो खजूर एक बीवी को देते थे, और उसी के साथ साथ 2400 किलो अपनी बीवी को, एक बीवी को जौ दिया करते थे। आज के जमाने से उलमा बयान करते हैं तकरीबन एक बीवी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 46 लाख रुपए एक साल का सालाना खर्चा दिया करते थे। अल्लाह अकबर, अंदाजा लगाइए, तकरीबन 9 बीवियों के बारे में अगर कहा जाए तो 4.5 करोड़ तकरीबन हो जाते हैं। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर अपनी बीवियों के मामले में कितना ज़्यादा ये खर्च करने वाले थे। सोचिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मालदार थे। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर 100 ऊँट को ज़बह किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब नहीं थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मालदार थे। इसी तरीके से खुलफाए राशिदीन के ज़माने में देखिए, उम्महातुल मुमिनीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत आई और रूम और फारस के बहुत से इलाके फतह हो गए, तो उन्हें 1000 दीनार दिया करते थे। 1000 दीनार। उलमा कहते हैं आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी को कितना दिया करते थे, तो आज के ज़माने के हिसाब से 4.5 करोड़ रुपए बनते हैं। अल्लाह अकबर, एक साल का पॉकेट मनी हजरत उमर बिन खत्ताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी को जो देते थे 4.5 करोड़ रुपए दिया करते थे। लेकिन वो अजीम औरतें थी, घर में आते ही सारी दौलत को अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में लुटा देती। माया आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक थैले में भर के सोना लाया गया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी, कैसा ज़माना आ गया है, कैसा ज़माना आ गया। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में हमारे पास खजूर में भरकर थैले लाया करते थे, आज सोने से भरे थैले लाए जा रहे हैं। फौरन वहीं पर खड़े खड़े सारा का सारा माल सदका कर दिया। लौंडी ने कहा कि काश के 1 दीनार अपने पास रख लेती तो इफ्तार कर लेती। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में किस कदर लुटाने वालियाँ थी और किस कदर लुटाने वाले थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आइए देखते हैं माल से किस कदर मोहब्बत थी, माल से किस कदर मोहब्बत थी। आज कोई दुआ करता है अल्लाह ताला मुझे गरीब बना दे, मिस्किनों में रख ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आलि मुहम्मद ख़ूता, ए अल्लाह मोहम्मद के औलाद को, मोहम्मद के आल को सिर्फ इतनी ही रोजी इनायत फरमा जितने में उसके बदन के अंदर सख्ती रहे, ताकत रहे। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। अल्लाह के नबी इतने पर बस नहीं करते थे, अल्लाह के नबी ये भी दुआ करते थे। अनस बिन मालिक कहते हैं, अल्लाहुम्मा अहिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामह। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाह मुझे मिस्कीनों में जिंदा रख, मेरी मौत मिस्कीनों में रख, और मेरा जब हशर फरमा क़यामत के दिन तो मिस्कीनों के जुमरे में उठा, मिस्कीनों के साथ उठा। माया आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह लिमा या रसूल अल्लाह,
اے اللہ کے نبی ایسی کیوں آپ دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ میں کیوں نہ دعائیں کروں؟ مالداروں سے پہلے مسکین جو جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے وہ 40 سال پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی عجیب و غریب۔ اسی طریقے سے ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو کان لی مثل احد ذهبا، اگر آج میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا اور 3 دن سے زیادہ میں اپنے گھر میں نہیں روکتا، الا شیئا ارصدہ لدین، ہاں اتنا روک لیتا جتنے میں میرے قرض کی ادائیگی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کروڑوں ٹن اگر میرے پاس سونے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی راہ میں سارے سونے کو لوٹا دوں گا، 3 دن سے زیادہ اپنے گھر کے اندر اتنا سونا بھی اللہ رب العالمین کے اتنا سونا بھی اپنے گھر کے اندر نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا، بخاری کی روایت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہو تو ہم تمہارے لیے اس احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے رب العالمین میں چاہتا ہوں یہ تیرا بندہ ایک دن بھوکا رہے، ایک دن کھائے اور تیری شکر گزاری کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری حالت کیسی ہے؟ ہم خود اپنے بارے میں سمجھوتا کر لیں، خود اپنے بارے میں جانچ لیں، دیکھ لیں۔ اگر کوئی ہمارا بھائی 10 روپے ہمارے سے کھا لے تو ہم مجھ سے بغض و نفرت رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، پیسوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے، دنیا سے اس قدر بے رغبت تھے کہ مسکینوں کے ساتھ رہنے کو پسند کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی خود اسی بات کا حکم دیا سورۃ الکہف کے اندر، وَاصْبِرْ فَإِنْ اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو غریبوں کے ساتھ روکے رکھو۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کو صبح و شام یاد کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال و دولت سے کس قدر لطف تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مال و دولت سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اس کے بارے میں داؤد بن قیس بیان کرتے ہیں، رأیت الحجرات من جرید النخل مغشیا من خارج بمسوح الشعر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو میں نے دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بیوی کے کمروں کو میں نے جائزہ لیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مالدار ہونے کے باوجود، اس قدر مال و دولت کی ریل پیل ہونے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہوتا اس کے اوپر جو چھت لگے ہوتے وہ کھجور کی ٹہنیوں کے ہوا کرتے تھے، کھجور کی خشو خاشاک کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار ہوا کرتے تھے۔ پھر بیان فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹاٹ ہوا کرتی تھی، لکڑی جو دروازہ وغیرہ ہوا کرتا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کیسے ہوتا تھا؟ چمڑے کا ایسا پردہ ہوتا تھا جس کے اندر بال لگے ہوئے رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر بیان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر کا جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ صحن سے دروازہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کا دروازہ جس کے اندر درمیانی جو فاصلہ ہوتا 10 ہاتھ کا رہا کرتا تھا، یعنی تقریباً لگا لیجئے 12-15 فٹ۔ اسی طریقے سے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چوڑائی جو ہوتی تھی وہ تقریباً 10 ہاتھ کی چوڑائی ہوتی، 8 ہاتھ کی چوڑائی ہوتی تھی اور لمبائی 10 ہاتھ کی ہوا کرتی تھی، یعنی 10 فٹ چوڑا اور 15 فٹ لمبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمرہ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے اگر ہمارے پاس مال و دولت آ جائے تو سب سے پہلے بہترین جگہ میں ہر زمین خریدیں گے، زمین خریدنے کے بعد عالی شان مکان بنائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے رغبت رہنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کے ذخیرے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، آج ہمارے پاس کیا ہے؟ آج اگر ہم کچھ کھانا کھاتے ہیں تو کل کے لیے بھی ہم بہت سارا چاول چھوڑے رہتے ہیں، بہت ساری سبزیاں چھوڑی رہتے ہیں اور بہت سارے چیز مال کھانے کے لیے ہم چھوڑے رہتے ہیں۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخر شیئا لغد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کبھی ایسا نہیں تھا، کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ کل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی کھانا موجود ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کچھ بھی کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے بارے میں کیا کہنا؟ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی کا ایک مہمان آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا من یضم او یضیف ھذا، کون سا ایسا شخص ہے کہ نبی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود نبی کے اس مہمان کی ضیافت کرے؟ ایک صحابی رسول اٹھے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے, کھانا کھلایا اور بہانہ بنا کر کے چراغ بجھا دیا اور ایسا کرنے لگے جیسے وہ کھانا کھا رہے ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرما دی. صبح کا وقت ہوا, ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا ضحک اللہ اللیلہ, اللہ تعالیٰ نے آج رات تمہارے اوپر ہنس دیا ہے, اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر خوشی کا اظہار کیا ہے. اور پھر فرمایا کس طریقے سے, تو اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ کو پڑھ کر سنایا وَيُثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنوں سے زیادہ غیروں کو ترجیح دیتے ہیں, اور جو بھی شخص نفس کے حرص سے بچا لیا گیا وہی انسان کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی, گویا ابو طلحہ الانصاری کے بارے میں اعلان کر دیا کہ تم نے مہمان نوازی کی, نبی کے مہمان کی, اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیاب لوگوں میں شامل کر دیا. آج کون ہے جو ایسے مہمان نوازی کرے, کون ہے ایسے مہمان نوازی کرے؟ آج اگر ہمارے گھر میں کھانا موجود نہیں ہوتا, بلکہ اچھا کھانا موجود نہیں ہوتا ہے, تب بھی ہم کسی مہمان کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں. بہت سے مسافرین ہمارے درمیان آتے جاتے ہیں, لیکن ہم کبھی کسی کی ضیافت کرنے کی سوچتے بھی نہیں ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے. اتنے غریب نہیں ہیں ہم کہ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صرف میاں بیوی کے کھانے کے لیے ہے یا بچوں کے کھانے کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے. اگر ہم مسافر کو کھلائیں گے تو ہم خود بھی نہیں کھا پائیں گے, ہمارے گھر کے بچے بھی نہیں کھا پائیں گے. اس قدر ہمارے پاس مجبوری نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت کیا تھی؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی, میں گھر کے اندر موجود تھی, تبھی ایک عورت میرے پاس آئی, دو چھوٹے چھوٹے لڑکیوں کو اٹھا کر میرے پاس لائی اور کہا اے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے گھر میں کچھ ہے کہ مجھے کھانے کے لیے مل جائے؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی, میں نے گھر کو چھان مارا لیکن مجھے ایک کھجور کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا. اللہ اکبر. ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کیا نہیں ہوتے ہیں, کیا نہیں ہوتے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی یہ حالت تھی. بیان فرماتے وہی ایک کھجور میں نے اس عورت کو دے دیا, اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک بچی کو دیا, دوسرا ٹکڑا دوسرے بچی کو دیا اور خود کچھ نہیں کھایا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے واقعے کو بیان فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من یلی من هذه البینات شیئا فاحسن الیہن کن سترا من النار. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی شخص اپنی بچیوں کے معاملے میں, اپنی لڑکیوں کے معاملے میں اس طریقے سے آزمایا جائے اور وہ اس بہترین طریقے سے پیش آئے, تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان لڑکیوں کو جہنم سے پردہ بنا دے گا, جہنم سے بچنے کا ڈھال بنا دے گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت کتنا خستہ حالی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابعی نے پوچھا کہ یہ بتلائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدہ کھایا؟ هل یاکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم النقی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدہ کھایا؟ بیان فرماتے ہیں کبھی بھی نہیں, کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدہ نہیں کھایا. عام طور پر عرب کے اندر میدہ نہیں اگتا ہے, اس لیے میدہ کی بہت زیادہ ریٹ ہوتی, بہت زیادہ قیمت ہوتی وہاں پر. تو بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میدے کی روٹی کھائی ہی نہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے؟ فرمایا شعیر کھاتے تھے, جو کھایا کرتے تھے, گیہوں وغیرہ کھایا کرتے تھے. فرمایا اس کو چھل کر کے کھایا کرتے تھے. کہا نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مناخل کو دیکھا ہی نہیں, کبھی چھلنی کو اللہ کے نبی نے دیکھا ہی نہیں. پھر فرمایا کیسے کھاتے تھے؟ کہا ہم پتھر کی چکی میں اس کو پیستے, پھر اس کے بعد پھونک پھونک کر کے اس کا چھلکا اڑاتے, پھر جو میسر ہوتا ہم اس کو گوندتے, پھر اسی کا روٹی بنا کر ہم کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مالدار تھے, اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات کبھی بھی پیٹ بھر کر کھایا نہیں, لگاتار 3 رات کبھی پیٹ بھر کے کھایا نہیں. صحیح بخاری کی روایت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں, ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینہ من طعام بر ثلاثین. اللہ کے نبی من ثلاث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ آئے ہوئے تھے اس وقت سے آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے کسی نے بھی 3 رات پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو اور سویا ہو. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے پیٹ سوتے ہیں؟
پورے ہندوستان کا اگر جائزہ لیا جائے تو شاید کہ کوئی بھی غریب سے غریب طبقے کا آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو 3 رات مسلسل کھانا نہ کھایا ہو سکتا ہے کبھی کبھار ہو جاتا ہو، ہفتے میں، مہینے میں، اس طریقے سے، لیکن ہر رات تو نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت تھی، بیان فرماتے حتی قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی ہو گئی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ بتلائیے اللہ کے نبی نے پتلی پتلی روٹیوں کو کھایا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روسٹڈ بکری کو کھایا، جلا کر بھنی ہوئی بکری کو کھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے، سفر میں بھی رہے، حضر میں بھی رہے، کہتے ہیں فما علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی بھی زندگی میں کبھی کھائی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنی ہوئی بکری تو دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر! آج ہم کتنا کھاتے ہیں لیکن اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے، اور اللہ کے نبی کی حالت کو دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کھاتے تھے، کھانے کے لیے میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کبھی زندگی میں نہیں کی۔ رات رات بھر تہجد کی نماز پڑھ پڑھ کر کے اپنے پیروں کو پھلا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مانگ کیا اس وقت جب خیبر فتح ہو گیا اور صحابہ کرام کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو گئی، ہر صحابی رسول کا گھر اچھا بن گیا اور ہر صحابی رسول اچھا کھانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہنے لگی، یہ صحابہ کرام کو دیکھیے جو کل ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے کھانے پینے کی مانگ کرنے کے لیے، آج ان کے پاس اتنی مال و دولت ہے، ہمارے پاس اتنی نہیں ہے، ہمیں وہ تحفہ اور ہدیہ بھیجتے ہیں تب ہمارا جا کر کے پیٹ بھرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، ہمارے لیے مال و دولت میسر کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا کہ میرے ساتھ اتنے دنوں کی زندگیاں گزار لی، اس کے باوجود بھی ان کے اندر تربیت اچھی طریقے سے نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا لی 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں سے ملاقات نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں تکلیف ہوئی، ہم تمہاری تکلیف کو دیکھ نہیں سکتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہو، آؤ میں تمہیں دولت دوں گا، خوب دنیا کی زیب و زینت دے دوں گا اور تمہیں تمہارے لیے روانہ کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام بیویوں نے کہا ہم میں سے کوئی شخص آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، لقد توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما رفع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت ہوئی، من شیء یأکلہ ذو کبد، بیان فرماتی ہیں ہمارے گھر میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کھانے کے لیے جو کوئی جاندار جانور کھا سکتا ہو۔ اللہ اکبر! کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ اکبر! آج ہم اپنے مال و دولت کو کس قدر چھوڑے مرتے ہیں، کس قدر چھوڑے وفات پاتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ اتنی کھیتیاں ہیں، اتنے مال و دولت ہے، بینک بیلنس اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ چھوڑ کر جاتے ہیں، اتنا بڑا بزنس ہے، اتنا زیادہ سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے اتنا بھی کھانا چھوڑ کر انتقال نہیں فرمائے کہ کوئی جانور بھی کھا لے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی، صحیح بخاری کی روایت، پھر بیان کرتی ہاں تھوڑا سا جو تھا جو کسی طریقے سے ہم نے گزارا کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس کو کسی طریقے سے تھوڑا کر کے کھایا نہیں جاتا تھا، لیکن تھوڑا کر کے ہم کھا لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم بیویوں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کے لیے کچھ آٹا وغیرہ مہیا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا وراثت چھوڑا دیکھیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار ولا درہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی روپیہ پیسہ کچھ بھی ورثے میں نہیں چھوڑا۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفید خچر تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر جایا کرتے تھے، وہ سفید خچر ہی بچا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زرہ، ڈھال، ہتھیار وغیرہ تھے، اور کچھ زمینیں تھیں، اور ان تمام کی تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان تمام کی تمام چیزوں کو، نہ گھر کے اندر خچر بچا اور نہ ہی جنگی سامان بچا اور نہ ہی زمین جائیداد بچے، سب کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہی سب کچھ لٹا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر مال کا کیا کرتے تھے،
کتنا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریل پیل کچھ بھی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو کہا ما شیئا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی سے کچھ مانگا گیا اور اللہ کے نبی نے نہ دیا ہو، دے دیا اللہ کے نبی نے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، ابو سہل بن سعد وغیرہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے ایک بہترین ننگی اپنے ہاتھوں سے بننا چاہتی ہوں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ہاتھوں سے بن کر کے وہ عورت ایک بہترین ننگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھٹ سے لیا، اس کو فوراً پہن بھی لیا۔ صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی کو بہت زیادہ ضرورت تھی۔ وہیں پر عبد الرحمن بن عوف تھے، انہوں نے مانگ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ننگی تو بڑی شاندار ہے، اللہ کے نبی اگر مجھے دے دیتے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی اٹھے اور اپنے گھر گئے، وہی پھٹی پرانی ننگی کو، پہلے والی پھٹی پرانی ننگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لیا اور وہ نئی ننگی ان کے حوالے کر دی۔ صحابہ کرام نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اے عبد الرحمن کیا تمہارے پاس مال و دولت کی کمی تھی کہ اللہ کے نبی کے پاس تم نے یہ مانگ لیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے وہ کپڑا لگ گیا تھا، میں نے یہ پسند کیا کہ موت کے بعد میرا یہ کفن بن جائے، اس لیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے مال و دولت کو لٹایا کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں تھا، میری اونٹ تھک ہار گئی تھی، چل نہیں رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ مارا اور دعا کی تو بھاگنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا تھا اس سے پہلے اللہ کے نبی یہ اونٹ ایک میں بالکل فری میں دے دوں گا، 2 دینار میں ہی دے دوں گا یہ اونٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ اونٹ چلنے لگی تو کہا جابر یہ اونٹ مجھے دے دو، میں خرید لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ انکار نہیں کر پائے اور کہا اللہ کے نبی لے لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو مدینہ کے اندر میں اونٹ لے لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، جابر بن عبداللہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس اونٹ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں اس کی نکیل تھما دی اور کہا اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دینار دیے اور ان کے ہاتھوں کی نکیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں دے دی اور کہا کہ یہ اونٹ بھی تمہارا اور یہ پیسے بھی تمہارے۔ اے جابر میں تمہیں صرف دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال و دولت کو ایسے لٹایا کرتے تھے۔ صفوان بن امیہ کہتے ہیں جنگ حنین جب ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سب سے بڑا دشمن تھا، اللہ کے نبی سے میں سب سے زیادہ دشمنی کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے مجھے بلایا اور کہا کہ صفوان بن امیہ کے لیے 100 اونٹ نکالو، 100 اونٹ مجھے دے دیا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلایا گیا اور کہا کہ صفوان بن امیہ کے لیے 100 اونٹ دے دو، پھر 100 اونٹ مجھے دے دیا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر مجھے بلایا گیا اور کہا صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ دے دو، پھر مجھے 100 اونٹ دے دیا گیا، حتیٰ کہ مجھے شرم آنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بھاگ گیا۔ اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں جس قدر اللہ کے نبی سے نفرت کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال و دولت کو ایسے لٹایا کرتے تھے، جب بھی کوئی آدمی وفات پا جاتا اس کے اوپر قرضہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے کسی آدمی کی وفات اگر ہو جائے اور اپنے پیچھے ورثہ کو چھوڑے، اپنی مال و دولت کو چھوڑے، وہ تمام کے تمام اس کے وارثین کے، اگر اس نے اپنے پیچھے قرض چھوڑا ہے یا اپنے پیچھے ایسے مال اولاد کو چھوڑا ہے جو اس کی تربیت میں ہی رہیں گے تب بھی صحیح رہیں گے، تو ایسے تمام لوگوں کی ذمہ داری میری ہے، میرے جانب سے قرض کی ادائیگی ہوگی اور ایسے تمام لوگوں کی رکھوالی میری ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا، اہم ترین پیغام دیا، اس ایک پیغام کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھوں پہ ہاتھ پھیرا اور کہا اے ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے ابن عمر تم دنیا میں ایسے ہو جاؤ گویا ایک اجنبی ہو یا ایک مسافر ہو۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے بعد میں نے اپنی زندگی کو ویسے ہی بنا لیا۔ عبداللہ بن عمر نصیحت کرتے تھے لوگوں کو، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اے لوگوں جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، اور اپنے صحت کے ایام میں مرض لاحق ہونے سے پہلے اپنی زندگی میں نیکیاں کر لو، اپنی زندگی میں خوب اچھے کام کر لو تاکہ موت کے بعد یہ تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا
یحبک اللہ، تم دنیا کو چھوڑ دو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی لالچ نہ کرو، دنیا والے بھی تم سے محبت کریں گے۔ لہذا سادگی اختیار کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور دنیا سے بے رغبت ہونے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور دنیا کے اندر ایک مسافر یا ایک اجنبی کی طرح زندگی بسر کرنے کا حکم دیا۔ آج کے اس جمعہ میں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گزارا کیسے چلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دنیا سے بے رغبت تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہی تقوی اور پرہیزگاری رب العالمین تو ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ رب العالمین عالم اسلام کے اندر تمام مسلمانوں میں وہی تقوی اور پرہیزگاری جو صحابہ کرام میں تھی، جو متقی اور پرہیزگاروں میں تھی، اللہ تعالیٰ تو ہمارے اندر بھی وہی چیز پیدا فرما دے۔ ہمیں بھی یتیموں اور محتاجوں، مسکینوں اور غریبوں کا مددگار بننے کی توفیق عنایت فرما، مظلوموں کی امداد کرنے کی توفیق عنایت فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما، ہر قسم کی مظلومیت سے ہمیں محفوظ فرما، ظالموں کو تباہ برباد فرما، اور موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔